مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، انفال جمع نفل کی۔ نفل کا معنی زائد چیز، چونکہ اس میں غنیمت کا بیان میں ہے۔ جب مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو ثواب ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، لیکن مال غنیمت ملتا ہے۔ یہ ایک زائد چیز ہے، اس لیے نفلی نماز کو نفل کہتے ہیں۔ بیٹے کے بعد اللہ پوتا دے تو اس کو نفل کہتے ہیں، کیونکہ یہ زائد ہے۔ اس صورت کا خصوصی موضوع جو ہے نا وہ غزوہ بدر ہے۔ مکہ والوں کی ہٹ دھرمی کا بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یا اللہ اگر یہ حق ہے نا جو محمد کے ذریعے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر یا کوئی اور عذاب لا۔ ہمیں وہ حق بھی گوارا نہیں ہے جو محمد کے ذریعے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زد، تکبر، گھمنڈ، حسد، انا، اکڑ میں یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، ہم اس کے پیچھے چلیں، رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے اور اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کیوں ہم اس کے پیچھے لگیں؟ اس تکبر گھمنڈ کی وجہ سے یہ کہنے لگے۔ اور عبادت ان کی کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں، بھنگڑے ڈالنا اور شور شرابہ، یہ ان کی عبادت تھی۔ افسوس آج کلمہ پڑھنے والوں نے تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا اس کو عبادت بنایا ہوا ہے اور نام رکھا ہے قوالی شریف۔ ثواب سمجھتے ہیں، اس لیے صبح صبح لگاتے ہیں اس کو تلاوت کے طور پر۔ حالانکہ گانے میں بھی ساز ہے، ڈھول ڈھمکا ہے، قوالی میں بھی ساز ہے، ڈھول ڈھمکا ہے، وہ بھی بری چیز ہے، وہ بھی بری چیز ہے، لیکن قوالی گانے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اس کی وجہ کہ گانے کے اندر شرک نہیں ہوتا، گانے کے اندر اللہ رسول کی توہین نہیں ہوتی۔ گانا سننے والا کبھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا، چاہے کتنا بھی وہ دل دادا ہو گانے کا، لیکن اس کو برا سمجھتا ہے تو امید ہے کہ کبھی چھوڑ دے گا۔ لیکن قوالی میں شرک ہوتا ہے اور قوالی میں توہین ہوتی ہے، رسول اللہ کا نام بگاڑ بگاڑ کے نبیہ 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 رسولہ رسولہ رسولہ، اور اس کے اندر اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ ایک غلطی کو انسان ثواب سمجھ دے تو وہ تو زیادہ گناہ ہے، لہذا گانا بھی برا ہے، قوالی بھی بری ہے، لیکن قوالی کا گناہ گانے سے زیادہ ہے۔ غزوہ بدر کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، اللہ نے مدینہ دے دیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن ان لوگوں نے پیچھا نہ چھوڑا، مدینہ چاہیں، مسلمانوں کے جانور بھگا کے لائیں، کبھی ان کے چرواہوں کو پیٹ کے آ جائیں۔ اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی کہ اب تم بھی جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہوا یہ کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف گیا ہوا تھا۔ صدیوں سے یہ تجارتی شہرہ تھی جو مدینہ کے قریب سے گزر کے جاتی تھی۔ وہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور آپ کو رپورٹیں ملی کہ مکہ والوں نے پروگرام بنایا ہے کہ جو قافلہ آئے گا واپس بہت بڑا نفع اور بہت بڑا سرمایہ لے کے یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، ایک فیصلہ کن جنگ کر کے مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر سرمایہ لگایا، 6 من سونا تھا جو ابو سفیان لے کے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس کو کنٹرول میں لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، جب پکی بات ہمیں پہنچ چکی ہے۔ اب ابو سفیان نے بھی اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے کہ ہم دشمنوں کے پاس سے گزرنا ہے۔ اس کو اطلاع ہوئی تو وہ اس شہرہ میں ذرا نیچے ہو کے ساحل سمندر کی طرف نکل گیا، مکہ کی طرف، اور مکہ میں پیغام بھیج دیا کہ مسلمان تمہارے قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ابو جہل حسد بغض تکبر سے اٹھا، محمد کو جرت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چند کاشتکاروں کو لے کر ہمارے راستے روکتا ہے، اٹھو۔
1000 کا لشکر جرار لے کے وہ آئے. خرجو پترم ورعا الناس، قرآن کہتا ہے بڑے گھمنڈ اور فخر سے آئے تھے. شراب کے مٹکے، گانے والیاں ساتھ لے کے آئے تھے، اور اونٹ لے کے آئے تھے کہ مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے اور فتح کا جشن منائیں گے. اونٹ ذبح ہوں گے، کھانے پکیں گے، اور کنجری ناچے گی، مجرا ڈانس ہوگا، اور پینے پلانے کی محفل چلے گی، اور دنیا سنے گی، دیکھے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا. آج جو پینے پلانے کی مجلسیں اور رقص سرور کی مجلسیں ٹی وی تھیٹر یا سینما فلم ڈرامہ میں اور خوش ہوتے ہیں، تم جو کرنا ہے کرو. اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو پیدا کر کے 2 راستے دکھا دیے، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا، ایک رحمان کی لین، ایک شیطان کی، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا، اور سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی. چاہے یہ راہ اختیار کر، چاہے یہ راہ اختیار کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے. ادھر جائیں تو ٹانگ نہیں ٹوٹتی، ادھر جائیں تو دھکے نہیں پڑتے. میرے بندے تجھے عقل شعور دیا، جو راستہ تیرا دل چاہتا ہے اختیار کر. تیری میری باتیں قیامت کو ہوگی. رپورٹ تیار ہو رہی، جگہ غیرہ لکھی. تو جو یہ پینے پلانے کی محفلیں کہتے کو ان کے چہرے بلکہ بوتے رقص سرور سے دل پہلاتے ہیں. بس یہ کریں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اتبے شیبے کا، جو ہمارے نبی سے لڑنے آئے تھے. تو اس کا امتی ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے. تیرا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بھی قافلہ نکل گیا ہے اور 1000 کا لشکر آ رہا ہے. معاملات بدل گئے. آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے؟ تو جناب ہم لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے. ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو. محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیزیں، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت ارشاد حکم، جو مال لے لو گے اللہ کی قسم ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس سے جو چھوڑو گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. رسول ہم خوش ہو گئے. جب امت جہاد پہ لگ گئی، مارکا گرم ہونے لگا، آپ خوش ہو گئے. آپ کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت بر. نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے. بدر کی رات یاد کرو مسلمانوں، سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو. ساری رات روئے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری. بھر دے جھولی، کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان. بھر دے جھولی میری، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے. بنا دے میری پگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتار دے اپنی مدد آج. اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا. جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا. وہ چادر کندھے سے گر گئی جس کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ابوبکر صدیق پاس تھے، رضی اٹھا کے کندھے پہ رکھے. وہ تو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے. اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس بس کرو. آپ سے میری مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جا. چپ بکر، پیچھے ہٹ. ساری کمائی میدان میں لگ گئی ہے. مکے مدینے کی کمائی زیادہ، بوڑھے بچے ہیں. دیکھتا نہیں ہے 1000 آ رہے ہیں. پیچھے ہٹ جا، آج مجھے رب سے مانگ لینے دے. اللہ نے پھر دعا سنی. آپ نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائی، حاجت روائی کروانی ہو، صحتیں لینی ہو، اولادیں لینی ہو، کشتیاں پال لگانی ہو، رزق لگوانی ہو، رزق لینا، تم بھی اسی کو پکارنا. میں تمہارا پیغمبر ہوں، اللہ نے حکم دیا تمہیں میری تابعداری کا. مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. تم بھی مشکلات میں اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی.
صبح صف کے سامنے صف آئی، قریش کے ہیرے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ سامنے آئے. ایک ایک آدمی 100 سے ٹکرانے والا تھا. گھمنڈ فخر سے کہتے کو ہے مسلمانوں میں لڑنے کے قابل جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، ماں کو آئے قریش کے ہیرے میدان میں. ہم تو وہ لوگ ہیں آج تک ہمیں میدان میں نکلنا بھی نہیں پڑا. تم آئے ہو، آؤ. آج کون ہے؟ مائی کا لال سامنے آئے. پھر مدینہ کے 3 انصار گئے تھے مدینہ کے، دیکھے کہ کون ہو تم؟ ہم سے لڑنے آئے ہو. انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دے رکھی، ہم وہ ہیں. بہت بڑی بات، واللہ بہت بڑی بات. قریش کے قافلے آتے تھے، جدی پشتی لٹیرے ڈاکو بہادر کنی کترا کے گزر جاتے تھے، تلواریں میانوں میں. بابا قریش بابا کون لڑے ان سے؟ آج مدینے کا کاشتکار جہاد نے جرت دی اور قریشی سرداروں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کہ ہم ہیں تمہارے دشمن جن نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دے رکھی. اللہ بہت بڑی بات ہے. ایک پکڑنا چاہتا ہے سردار، دوسرا کہتا ہے ہاتھ لگا کے دے. انصار نے کہا ہم نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم وہ ہیں. دانت پیش کے رہ گیا قریش. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے نہیں لڑنا، ہماری برادری نکال، خون نکال ہماری برادری پہر. آج حق ہو جائے، سچ ہو جائے. وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے. آپ نے کہا قم یا حمزہ جی اٹھو، قم یا علی جی اٹھو، قم یا عبیدہ. پھر قریشی کے سامنے قریشی آیا تھا، برادری کے سامنے برادری آئی تھی. بدر کا مارکا مسلمانوں، یہاں زکوٰۃ پر جنگ نہیں ہوئی تھی، روزے پر نہیں، نماز پر نہیں، یہ عقیدے کے اوپر جنگ ہوئی تھی. عقیدے پر لڑے، خون سے ٹکرایا، برادری سے ٹکرائی. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے اتارا 17ویں پارے میں. ہادانے خصمان اختصموا فی ربہم. کوئی لڑتا ہے زمین کے لیے، پہاڑوں کے لیے، کوئی لڑتا ہے عورت کے لیے، کوئی لڑتا ہے برادری کی جھوٹی عزت کے لیے. میں عرش والا گواہی دیتا ہوں یہ 2 گروہ میرے بارہ میں ٹکرائے تھے. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی قیامت کا دن ہوگا، میں اور میرے ساتھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے رب کے سامنے. میدان محشر ہوگا، اگلے پچھلے سب موجود ہوں گے. گھٹنوں کے بل ہم بیٹھیں گے اور ہم عرض کریں گے کہ یا اللہ پوچھ ان سے کیوں لڑے تھے ہم سے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہوگی. تیرے لیے لڑے تھے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. کبھی رب کے لیے بھی چڑھا کر، کبھی رب کے لیے بھی غصہ کیا کر. اپنی جان کے لیے بیٹھا ہو، تیری کندھے کے ساتھ کسی کا کندھا لگ جائے، اس طرح کی شکن ٹوٹ جائے، 10 منٹ تک تیرا موڈ ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے تو بغیرتی دکھاتا ہے. شرک مشرک بے نماز، اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں برے والے، تیرے سجن تیرے دوست، کیونکہ تینوں تو کچھ نہیں کیا. کبھی اللہ کے لیے بھی غیرت کیا کر، اللہ کے لیے بھی چڑھا کر. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لڑے تھے یا اللہ تیرے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ شہداء شہید آ جائیں گے، گلے میں تلواریں لٹک رہی ہوں گی، زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو کستوری والی ہوگی. پوری دنیا دیکھے گی یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے جانیں دی تھی. پھر اللہ ان کی طرف دیکھے گا تو مسکرائے گا، اور جب اللہ مسکرائے گا تو حساب کتاب کیا، دوستوں سے بھی کوئی حساب لیتا ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان تینوں کو ختم کر دیا تو پھر 1000 چڑھ گیا، 313 پر چڑھ گیا نا. ان ہتھوں پر ہمیشہ کافروں نے بھی وصولی کی، جیسے عالمی جگہ 100 ملک لے کے چڑھ گیا افغانیوں پر، سوکھے ٹکڑے کھانے والے کعبہ پینے والوں پہ چڑھ گیا. ہمیشہ کفر نے بے وصولی کی. 1000 نے حملہ کر دیا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا دائیں طرف بھی ایک لڑکا کھڑا ہے، بائیں طرف بھی ایک لڑکا کھڑا ہے. میں نے کہا کاش آج جوان گبھرو ہوتے میرے دائیں بائیں،
آج جہاد کا بڑا لطف آتا. اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے یا عم ارینی ابا جہل، چچا ان میں ابو جہل کون سا ہے ذرا بتانا. میں نے کہا اپنی عمر تو دیکھ. ادھر سے ادھر والا بولا چچا ذرا ابو جہل کا بتا. اور میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ابو جہل سے ہے؟ وہ تو کمانڈر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں چھپا ہوا ہے. مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اڑا دیں گے آج. کہا وہ سامنے ہوا ہے جپٹے اور بچھاڑ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، گرد و غبار چھٹا، تلواریں تھمی. دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی. 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد رسول اللہ فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا. آپ نے اپنی اونٹنی دے کے زید کو بھیجا، جا مدینہ میں خوشخبری دے فتح کی. اور وہاں منافق کہتے تھے گیا گیا محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شیران دے وہاں تھے چاہے نے. اور قریش سے کو لڑتا ہے جیسے یہاں لوگ روس روس اور روس سے کو لڑتا ہے. یہ ایسے باتیں کرتے گئے اور اللہ کے بندے لڑتے رہے. دنیا رات کو سوئی، صبح دیکھا آخری جنرل دریائے آمو پار کر کے جا رہا تھا. پھر دوسرا جگہ امریکہ، ہاں امریکہ، وہ تو اوپر سے سیٹلائٹ سے یہ دیکھ لیتا ہے. دنیا نے دیکھا، پھر وہ لائٹیں بند کر کے بھاگا. اللہ اکبر، طاقتیں تو ساری رب کے پاس. کہنے لگے اب کوئی نہیں آئے گا. دور سے دیکھی تو اونٹنی رسول اللہ کی، او دیکھو وہ اونٹنی آ رہی. گیا محمد گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب زید آئے، عورتیں بچے بیمار جو وہاں تھے آ گیا. زید کو رسول اللہ وسلم کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ کیا حال ہے؟ تکلیف تو نہیں پہنچی؟ بڑے ظالم تھے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، 70 مر گئے. 70 کی مشکیں کس کے رسول اللہ لے آ رہے ہیں. یہ خوش ہو گئے اور منافقوں کے سر میں مٹی پڑ گئی اور بھگوڑے پہنچے وہاں مکہ میں. ابو لہب کو پتہ چلا کہ میدان جنگ سے آدمی آیا، بھاگ گیا. ہاں کتنے مارے قیدی کتنے کیے، وہ مجھے بھی ملے گا غلام. انہوں نے کہا چچا اتبا مر گئے. شیبہ بھی مر گیا. ابو کہتا ہے یہ نہیں مر سکتے، ان کی ٹکر کا تو کوئی ہے. ابو جہل بھی مر گیا. اس نے کہا خون چڑھا ہوا ہے، جو مر گیا فلاں مر گیا. اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے؟ یہ بھی مکے کا سردار تھا. صفوان کہاں ہے؟ کہتا وہ بیٹھا. پھر اس نے اوے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ محمد کی فوج میں اتنی جرأت تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے قریش کی ناک کٹوا دی. کیا ہوا تھا تمہیں؟ اچھا چپ کر، پتہ ہی نہیں کیا ہوا. آج بڑی جنگیں دیکھی ہیں، لڑی، ایسی جنگ ہماری تصور میں بھی نہ تھی. لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد کے ساتھ ہی کاٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صاحب میں نے یہ آواز بڑی سنی، اقدم یا ہیدوم، آگے بڑھ. مسکرا کے میں یہ جبریل کا گھوڑا تھا، جبریل لڑ رہا تھا، فرشتے اڑا رہا تھا ان کا. یہ واحد جنگ ہے جس میں فرشتے آ کے لڑے ہیں. باقی فرشتے آئے ہیں روب ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھانے کے لیے. کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے چچا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. رنگ برنگے گھوڑے تھے، ان پہ سفید پگڑیوں والے بیٹھے تھے، وہ تباہی ڈالی انہوں نے. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی، اس کا نہیں پتہ چلا. حضرت عباس کا غلام خیمے میں تیر ٹھیک کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا ساری بات. تو اس نے خیمہ اٹھایا، نے کہا وہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور بندوں کی مدد کے لیے. ابو لہب غصہ تو پہلے تھا، جا کے اس کو مارا، وہ بھی آگے سے کھڑا ہو گیا. غلام کا لڑنا سردار کے پاس ساتھ بہت بڑی بات ہے. لڑے، اب لہب نے اس کو گرا دیا. ام الفضل بھاگی، عباس کی بیوی، اس نے لکڑی پکڑی اور ماری. خوش مشق کی طرح کھڑکنے والے. وہ عباس ادھر گئے تو اس کے غلام، تو ادھر جاتا تیرا بھی اشر یہی ہوتا. عورت کے ہاتھ سے مار کھانا بہت بڑی ذلت تھی. مکے والوں نے پابندی لگا دی، کوئی نہیں روئے گا، رونے پر پابندی، کوئی نہیں روئے گا. رونا چاہتا تھا ایک آدمی نبینا، 4 اس کے بیٹے مسلمانوں نے کاٹے تھے بدر میں. رونے پہ پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد نا اس کو رونے کی آواز ہے. غلام کو کہتے ہیں جا پتہ کر، رونے کی اگر اجازت مل گئی ہے تو میں بھی رو لوں اپنے 4 گبرو بیٹوں پر. دل کی پڑاس تو نکال. وہ واپس آیا، کہتے وہ عورت کا اونٹ گم ہو گیا. اس پر تو اونٹ، وہ اونٹ پہ روتی ہے،
اور مجھے بیٹوں پہ رونے کا حق نہیں، روؤں گا میں، روؤں گا، رو 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 رو، سارے رو مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت رسوائی سے دوچار کیا۔ اور جب قیدیوں کا مسئلہ آیا تو آپ نے کہا ان کو باندھو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آج بڑے خوش ہیں، قرآن کے قاری، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا تھا مدینہ میں۔ انہوں نے اتنی وہاں تعلیم دی، تربیت کی، اللہ نے مدد کی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، آدھے سے زیادہ مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مصعب بن عمیر آج بڑا خوش ہے، قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے۔ ایک قیدی کو دیکھتے ہیں، باندھنے والے کو کہتے ہیں کس کے باندھ، کس کے۔ بڑی موٹی مرغی ہے، اس کی ماں کو میں جانتا ہوں، بڑی امیر ہے اس کی ماں، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، دے گی اس کو چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے جگر کے ٹکڑے کو۔ وہ جو بندھا جا رہا تھا اس نے دیکھا تو وہ بھی پہچان گیا، کہنے لگے مصعب میں تو تیرا سکا بھائی ہوں، ماں جایا، تیری میری ماں ایک، وہ تیری ماں نہیں ہے؟ اور یار اس کو تو یہ نہیں کہتا کہ تھوڑی مشکل ڈھیلی رکھ، کچھ تو خیال کر، محمد کے جادو نے سس میں تجھے اتنا بگانا کر دیا اور تو بھول گیا۔ ماں بہت یاد کرتی ہے، بہنیں بھی یاد کرتی ہیں، بچپن لڑکپن، ایک چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، اپنا گھر صحن چوک گلیاں محلے۔ مصعب بھول گیا تو بڑی نازک باتیں یاد دلائیں، دل کو ہلانے والی۔ لوگ بھی کہتے ہیں یارو یاد ہے عذاب ماضی، سبقت اللہ، رب کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے یہ نازک رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے۔ کہتے چپ رہ، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تیرے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، ابوبکر کیا کریں؟ وہ جناب پہلا موقع ہے، ان سے فدیہ لے کے چھوڑیں، یہ درمیانہ طریقہ ہے، یا قیدی کو قتل کرتے ہیں یا ویسے سان کر کے چھوڑتے، تو درمیانہ یہ ہے، ان سے فدیہ نہیں، اسلام امیر ہوگا، شاید ان کے دلوں میں بھی کوئی اسلام کی بات آ جائے۔ عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جی میرا مشورہ نہیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر کے رشتہ دار ابوبکر کے حوالے کرو، ہم ان کی گردنیں کاٹیں۔ عرش پر اللہ دیکھ کے خوش ہو کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں۔ تیرا مشورہ سخت بہت ہے، کہ مشورہ ہی آپ نے مشورہ مانگا، ہم نے مشورہ دیا، باقی تو آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فدیہ لینا شروع کیا، عباس آپ کا چچا پیش ہوا، کیونکہ پہلے پیغام بھیج دیے تھے، مال آ گیا تھا وہاں سے۔ عباس ہاں دو فدیہ، سکا چچا ہے، دے دیا۔ عقیل کا بھی دو نا، ابو طالب کے بیٹے، علی کے بھائی، تیرے بھتیجے، ان کا بھی تو دے، وارث نہیں ہے تو، سرپرست نہیں، بھتیجے ان کا بھی دوں تو اور کیا۔ میرے بھتیجے اتنا تو نہ لے کہ ساری عمر تیرا چچا لوگوں سے مانگتا رہے، کہاں سے پورا کرنا، دے، میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو وہ جو سونے کی ڈلی دے کے آیا تھا وہ منگوا۔ کہنے لگا پہلے بھی میرے ذہن میں تھا کہ تو رسول ہے سچا، بہت باتیں دیکھی، آج تو یقین ہو گیا کہ تو سچا رسول ہے، یا میں تھا یا تیری چچی تھی، تیسرا تو کوئی نہیں، یہ تجھے رب نے بتایا، یہ تجھے رب نے بتایا۔ فدیہ دیا۔ قرآن کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ فدیہ دیں نا اور بعد میں مسلمان ہو جائیں تو پھر مال غنیمت آئے نا تو ان کو اس سے ان کا فدیہ واپس کر دو۔ بحرین فتح ہوا، عباس مدینہ میں اب مسلمان ہے، تو آپ نے فرمایا جنہوں نے فدیہ دیا تھا اور مسلمان ہو گئے بعد میں، آئیں یہاں سے۔ عباس آ گیا رضی اللہ، کہ اللہ کے رسول میں نے بدر میں فدیہ دیا تھا، اب لے لے، چادر بچھائی، سونا ڈالا، میں نے عقیل کا بھی دیا تھا، لے لے، میں نے دوسرے بھتیجے کا بھی تھا، لے، گٹھڑی بھر لی سونے کی۔ اب وہ اٹھائی نہ جائے، محمد اٹھواؤ مجھے، نہ خود اٹھاؤ، ان کو کہیں نا مجھے اٹھوا دے، نہ خود اٹھاؤ، سونا نکالنے کو دل نہ کرے، تھوڑا نکال، پھر اٹھائے، پھر نہ اٹھائی جائے، کہتا محمد اٹھوا مجھے، سر کہتا نہیں خود اٹھا، ان کو کہے نا مجھے اٹھائیں، کہتے نا کم کرتا گیا، نہیں دل کرتا تھا کم کرنے کو، بہرحال مشکل سے گٹھڑی اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ اس کو دیکھتے رہے کہ انسان حریص کتنا ہے۔ آپ کا داماد آگے آیا، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی تھی پہلے،
بلاس جی دے فدیہ، لو جی۔ اس نے فدیہ دیا، وہ ہار تھا جو ختیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، آپ کو ختیجہ یاد آ گئی، آپ کا بہت خیال رکھنے والی، آپ کو مال سے مالا مال کرنے والی، آپ کا ساتھ دینے والی۔ شروع میں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے ساتھیوں، اگر یہ بیت المال میں جمع ہو گیا پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر تم اجازت دو تو واپس کر دیں اس کو۔ کبھی میری بیٹی ماں کو یاد کر بیٹھے گی، ہار دیکھے گی تو اپنا بہلا دے گی، اگر کہو تو سارے صحابہ رونے لگ گئے، کہنے لگے جناب ہم کیا کہتے ہیں؟ ابوالعاص جی یہ ہار ہم تمہیں واپس کرتے ہیں اس شرط پر کہ تم مکہ میں جا، وہ جو قافلہ جو سبب بنے میری بیٹی کو روانہ کر، میری بیٹی کو۔ ٹھیک ہے جی، اس نے بیٹی روانہ کر دی، بعد میں وہ خود بھی آ گیا، اسی نکاح میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالعاص کو بڑا یاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنے کو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آئیں، کہنے لگیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے لیے غصہ نہیں کرتے، وہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، بلاؤ ابو بکر کو، عمر کو بلاؤ۔ انہوں نے رشتہ مانگا تھا نا، علی کا رشتہ انہوں نے مانگا۔ اللہ اللہ، لوگ تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتے، انہوں نے رشتہ مانگا تھا علی کے ساتھ، اور ابو بکر نے سارے اخراجات کیے تھے۔ بلاؤ ابو بکر عمر کو، میں نے کیا دیکھا تھا اس کا، میں نے اپنی بیٹی دی ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، نکاح جائز ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی کٹھے نہیں ہوں گے کٹھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کٹھے ہوں، میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ علی کو کہو اگر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے نا، میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، کوئی پریشانی ہوگی مجھے ہوگی۔ پھر آپ نے یاد کیا ابوالعاص نے ہمارے ساتھ ایک بات کی تھی، سچ کر دکھائی تھی، اس نے ایک وعدہ کیا تھا ہم سے، اس نے پورا کیا تھا۔ علی نے پھر ارادہ ترک کر دیا، شادی نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی وفات ہو گئی، پھر علی نے شادیاں باقی کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی عاطب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو، مسلمانوں کے متعلق خبر دی تھی فتح مکہ سے پہلے۔ پتہ چلا مسلمان اکٹھے ہو گئے کہ یہ خط بھیجا اس نے، وہ خط آپ نے کہا لے کے آؤ، آپ کو اللہ نے بتایا رستے سے روضۃ خاک نامی جگہ سے لے کے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جی دانی اضربونوں کا عدل منافق، ہاں مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ہاں محلن عمر، تھام کے کبھی عمر کا ایسا جوش ہو تو رسول اللہ نے کبھی نہیں روکا، یہ پہلا موقع، تھام کے ہوش کر، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، بدری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے متعلق خصوصی اعلان کیا ہے قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، سب سے پہلا مارکا لڑنے والے بدر کا مارکا، جب کفر پورا تل کے آیا تھا اسلام کو، بیٹا اب بھی کفر اٹھتا ہے، لڑتا ہے ہم سے، لڑتے ہیں، لیکن کفر کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ پورے مسلمانوں کو ختم کرے۔ بدر میں اصل میں یہ بات تھی، کفر پورا تل کے آیا تھا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ پہلا مارکا لڑنے والے اللہ نے ان کو یہ کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر کا مارکا لڑنے والوں، بدر کے جنگ کی وجہ سے میں نے اپنی جنت تمہارے نام لگا دی ہے، آج کے بعد جو چاہو کرو۔ عمر یہ بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، عمر بھی تو شریک ہوا۔ عمر نے رونا شروع کر دیا۔ ابن قیم نے لکھا، قرآن کہتا ہے یوم الفرقان، فیصلے کا دن، ابن قیم لکھتا ہے کہ زمین و آسمان میں خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ گئی، آسمان میں فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلغلہ ہوا، اور پھر کفر کو ایسی جرت نہیں ہوئی کبھی اس طرح اٹھنے کی، اور یہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو جہاد میں کھڑے ہوئے لڑے صحابہ کرام، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اگر وہ میدانوں میں کھڑے نہ ہوتے، اللہ کی قسم پتہ نہیں آج ہم مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے۔ اقبال نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا
टल न सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे। साहबा करام टल न सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो इससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग चीज है क्या वो तो तोप से लड़ जाते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को उनका बेटा कहने लगा, अब्बू मैं आपको एक बात बताऊं, जब बदर की लड़ाई हुई थी ना, आप आए थे मुसलमानों की तरफ से, मैं आया था काफरों की तरफ से। गर्दो गुबार तो उड़ रहा था, लड़ाई हो रही थी, लेकिन आप मेरी तलवार के नीचे आए, मैं फिर भी पहचान गया कि ये बूढ़ा बाप है अबू बकर, इसका चेहरा। तो मैं कन्नी कतरा गया था। जवान ने बात ख़त्म की, बूढ़े अबू बकर ने अपना पूरा ईमानी जज्बा इकट्ठा करके कहा, मेरे बेटे मैं तो उस दिन तुझे तलाश करता फिरता था, तू तो कन्नी कतरा गया था। उस अल्लाह की कसम है जिसने मोहम्मद रसूल को सच्चा नबी बना के भेजा है, तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मेरे बेटे, मैंने उस दिन तेरे 2 टुकड़े कर देने थे। मैं मुहब्बे रसूल था, तू बागी रसूल था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।